اصل میں مسئلہ یہی ہے، انہیں مولوی فاروق الحسن سے اتنا مسئلہ نہیں ہے، اب وہ کہتے ہیں جناب چلو یہ تو ہو گیا مولوی، اب جناب مسجد کے مولوی کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی امور میں مشغول لوگ ہیں وہ بھی رسول اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی تاجدار ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ نعرہ ان لوگوں کو جواب ہے کہ حلیہ چاہے یہ والا ہو چاہے یہ والا ہو، حلیے الگ الگ ہو سکتے ہیں، کلمہ ہم نے وہی پڑھا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھایا ہے، اور انشاءاللہ نظام بھی اسی کلمے والے آقا کا آنے والا ہے۔ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ، اور پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ سبحان حضور کا دین آیا، انشاءاللہ تخت پہ حضور کے دین نے آنا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ہماری نسلیں بھی وہ بہار دیکھیں گے۔ یہ کوئی بات ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمیشہ رات رہی ہو، کوئی ایسی رات بھی بنی ہے جس کی کوئی صبح نہ ہو، جتنی مرضی کوئی گہری رات ہو اس کی صبح ہو کر رہتی ہے، اور صبح قریب ہے۔ پونی صدی ہو گئی ہے یار ہمارے بزرگوں کو انتظار کرتے ہوئے، یہ بزرگ اسی نعرے کا انتظار کرتے کرتے جناب یہ بھویں سفید ہو گئی ہیں کہ کب یار رسول اللہ کا نظام آئے گا، کب حضور کا دین آئے گا۔ لاکھوں لوگ قربان ہو گئے جس کی نظام کے لیے، آج بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایکسٹریمزم ہے، یہ شدت پسندی ہے۔ اگر یہ شدت پسندی ہے تو یہ شدت پسندی آپ کو ہر مسلمان میں نظر آئے، یہ شدت پسندی ہے تو یہ اس درویش سے لے کر وہاں کھڑے ہوئے جناب اعلیٰ 3 پیس میں ملبوس ہر مسلمان میں نظر آئے گی۔ مسلمان تمہیں لباس کے اندر مختلف نظر آ سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں یہ میسج دے رہا ہے میں گناہگار ہو سکتا ہوں، حضور کا غدار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ وہ دین ہے۔ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے دین اتنا لجپال ہے، اس نے تو صحابہ کے قرضے نہیں رکھے، آپ کے اور میرے کیا قرضے رکھے گا؟ اس نے تو صحابہ کے قرضے نہیں رکھے۔ حضرت بلال نے مارے کھائیں تو پھر انہی حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آپ اس کا تصور تو کریں نا کہ جب خانہ کعبہ کے اندر رسول اللہ اندر تشریف لے جائیں، بلال اندر ہوں، ساتھ اسامہ بن زید ہوں، اور دونوں جناب غلام، اور دونوں کو اندر لے کے میرے کریم آقا ساتھ میں مولا علی ہوں، اور میرے کریم آقا نے جناب ان دو غلاموں کو حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال کو اندر لے کے تو دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی ہو، ذرا تصور تو کیجئے اس غلاموں کی جناب درجے کتنے اونچے ہو چکے ہوں، اور سارے مکے کے چودھری اور سردار وڈیرے باہر کھڑے ہوں، اور اندر جناب وہ کھڑے ہوں جنہوں نے ماریں کھائی ہیں دین کی خاطر۔ اس لیے آپ دین کا ساتھ دیجئے، یہ دین بڑا لجپال ہے، یہ کسی کے قرضے نہیں رکھتے، یہ آپ کے اور میرے قرضے بھی نہیں رکھے۔ آپ کھڑے تو ہیں، دین آنا اپنی پاور سے ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ کسی مولوی دے کسی پیر نو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میری وجہ تو دین کھڑا ہے، دین آج بھی اپنی بس اتنی سی بات ہے، ہم دین کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ تو اونچا ہے جو اس کے ساتھ لگتا ہے، یہ اس کو بھی اونچا کرے گا۔ اس نے تو تیرنا ہی تیرنا، جس طرح بحری جہاز نے تو تیرنا ہی تیرنا، جو اس کے ساتھ شامل ہوگا، جو اس کے ساتھ جڑے گا وہ بھی تر جائے گا۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تر جائیں، آپ کی قسمت اعلیٰ ہو جائے، تو اس کی ایک ہی شرط ہے کہ آپ دین کے ساتھ مخلص ہوں، رسول اللہ کے نظام کے ساتھ مخلص ہوں۔ دو رنگی پالیسی یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت۔ قرآن کہتا ہے یہ منافق کی علامت ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، درمیان میں سوچتا ہوں کہ میں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں۔ مومن ہمیشہ ایک دھڑے کا ہوتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو اقبال کی زبانی ترجمہ کر لیں۔ اقبال فرماتے ہیں ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا
بندائے زمانہ یا بندائے خدا یا بندائے زمانہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے قلندرانہ کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے قلندرانہ جنگیں کبھی بھی عددی برتری اور اسلحے کی بنیاد پہ نہیں جیتی جاتی یہ اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہے یار ہماری سرائکی میں اور پنجابی میں جو بندہ زیادہ بزدل ہو نا اسے کہتے ہیں بھائی کراڑ یعنی بڑا ڈرپوک آدمی ہے تو یعنی جو کراڑ اور ہندو قوم بزدلی میں مشہور تھی آج وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے لڑنا ہے اور ہمارے کہتے ہیں جناب ہم امن کی بات کرتے ہیں لیکن ہم امن چاہتے ہیں یہ وہ تکلیف دہ امر ہے اقبال کہتا ہے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے قلندرانہ یار تیرے ہاتھ میں جب صرف 313 بندوں کے ہاتھ میں 8 تلواریں تھی وہ بھی زنگ لگی ہوئی اور وہ بھی کئی ٹوٹی ہوئی باقیوں کے ہاتھ میں سوٹیاں تھی ڈنڈے تھے کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے سامنے 1000 کا لشکر تھا جدید اسلحے سے لیس تھا سر سے پاؤں تک خود اور جناب اعلیٰ حفاظتی حصار میں بند تھا ان حفاظتی شیلڈوں کے باوجود بھی وہ تھر تھر کانپ رہے تھے ان 8 تلواروں والوں سے کس لیے کہ وہ جذب قلندر سے جو ہے نا وہ معمور لوگ تھے وہ جذب قلندرانہ سے معمور لوگ تھے تیرے اندر سے وہ قلندر والا جذبہ ختم ہو گیا ہے تو نہ حق بول سکتا ہے نہ حق سن سکتا ہے نہ حق برداشت کر سکتا ہے پھر کہتا ہے کہ جناب میری عزت ہو میں خان صاحب کی ایک پرانی تقریر سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سبز پاسپورٹ کی عزت بحال کریں گے تو ہمارے حضرت صاحب نے اس وقت ہی فرمایا تھا کہ لاکھ کوشش کر کے دیکھ لو جب اس نے 100 دن کا کہا تھا نا پہلے کہ ہم 100 دن میں یہ کریں گے ہم بعد میں جناب یہ تعین کریں گے آپ نے فرمایا اس کو 100 سال بھی دے دو تو یہ نظام نہیں بدل سکتا اس لیے نظام تب ہی بدلا جانا ہے جب رسول اللہ کا دین لبائے نہ ہم سچ سن سکتے ہیں نہ ہمارے حکمران سچ برداشت کر سکتے ہیں قلندر کا کام ہے بات کڑوی ہو میٹھی ہو کر دے قلندر کا ایک معنی اصل میں ہوتا کیا ہے پرانے آپ نے بڑے دروازے دیکھے ہوں گے جو بڑے بڑے دروازے قلعے جن کی وجہ سے مضبوط ہوتے ہیں ان کو باقی تو پھٹے بالکل پلین لگے ہوتے تھے دو اس طرح کراس میں نا پیچھے لکڑیاں ان کو لگی ہوتی تھیں جس کا اندر والا حصہ تو بالکل پلین ہوتا تھا جو دروازے کے ساتھ چپکا ہوتا تھا جبکہ اس کی جو بیک ہوتی تھی وہ بالکل نا بے ہنگم سی ہوتی تھی یعنی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی تھی تو لیکن وہ ظاہراً خوشنما نہ لگنے والی لکڑی سارے دروازے کی مضبوطی وہی ہوا کرتی تھی اسی کراس والی جو لکڑی ہوتی تھی جو ایک طرف سے پلین اور دوسری طرف سے بے ہنگم سی ہوتی تھی اسی کو فارسی میں قلندر کہتے ہیں سمجھ آئے تو قلندر جو ہے اس کا مزاج ہوتا ہے کہ کوئی خوش ہو یا نہ خوش ہو اس نے بات کر دینی اقبال کو قلندر لاہوری کہتے ہیں اس لیے کہ اقبال نے وہ باتیں کر دی ہیں جو یہاں پہ میں کہتا ہوں مولوی بھی کرے تو کوئی بندہ برداشت نہ کرے یہ اقبال کا ذوق ہے اس نے جناب اپنے حساب میں نے حضرت سے ایک بار پوچھا تھا کہ اقبال کیا ہے فرما اگر بر اعظم ایشیا میں دیکھا جائے جہاں اقبال فارسی یا اردو میں سمجھا جاتا ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ یونیورسٹیوں اور کالجز والوں کے لیے اسلام اقبال کی اوٹ میں کھڑا ہوا ہے یہ بہت بڑا جملہ ہے میں فرمایا اقبال کی اوٹ میں اسلام کھڑا ہوا ہے اپنی ترجمانی کر رہا ہے اقبال اسلام کا ترجمان ہے اس لیے اقبال تو ہمیں کہتا ہے کہ تمہارا سب کچھ چھن جائے تمہیں حضور کے دین سے پھر بھی بے وفائی نہیں کرنی چاہیے اور ہم کیا کہتے ہیں اپنے بندے مار دو 35 بندے لبیک والوں کے شہید کر دو ہزاروں بندے جناب جیلوں میں ڈال دو سینکڑوں زخمی کر دو 20,000 بندہ مارنا پڑے مار دو
لیکن فرانس کے گستاخوں کے ساتھ ہم نے جناب سخت بات نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ بڑی نرم بات کریں گے۔ یہ چمچہ گیریاں کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کی کوئی عزت بچی نہیں ہے، عزت اسی وقت بچنی ہے جب اوپر سے عزت آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور عزت ایمان والوں کے لیے۔ مومنوں کی عزت تیسرے نمبر پہ ہے، پہلی عزت اللہ کی ہے، پھر اس کے حبیب کی ہے، اور پھر مومنوں کی ہے۔ جو قوم اللہ رسول کی عزت کی بات نہیں کرتی وہ کبھی عزت کا منہ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟